لیکن عمران بھائی جس بات پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گی اور تھوڑی رہنمائی چاہوں گی کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے سامنے کئی طرح کے فتنے آئے، کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہاں تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے، جس پہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو زکوٰۃ اس وقت دی جاتی تھی اس کے اندر اگر اونٹ دیا ہے اور اونٹ کے ساتھ اس کی رسی ہے، تو انہوں نے کہا اگر اتنی رد و بدل بھی کی کہ وہ رسی تم نے دینے سے انکار کیا تو بھی میں جنگ کروں گا ان کے خلاف۔ تو یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ ٹرانسفارمیشن کے سفر کے بعد یکایک لوگ تبدیل ہونے کی کیوں بات کرنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح ہماری بہن چن چن کے سوالات لے کے آتی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو اور عام اور تام فرمائے اور خیروں کا ذریعہ بنائے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اصل میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین، اب ان کی موجودگی اور ان کا دنیا سے پردہ فرمانا ظاہر ہے اس میں فرق تو زمین آسمان کا یقینی ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے جانے کے بعد جو میرے ساتھ ملا ہوا زمانہ وہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ یعنی آج ہم جتنا اس زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ خیریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ امت کو رہنمائی فرما دی کہ بعض دفعہ ایک انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا، تو اس کے عمل سے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے جس کو ہم منافقت کہیں گے۔ تو منافق لوگ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی موجود، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار، اب احد کے اندر جتنا معاملہ متاثر ہوا اس کا بانی اور سربراہ عبداللہ بن ابی منافقین تھا۔ لیکن اس میں دو پہلو ملتے ہیں، ایک پہلو کہ برے اور اچھے لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے، ہم نے بروں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اچھوں کو دیکھنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، بروں کے ساتھ اچھے لوگوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسی ظالم انسان کے لیے جس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، آستین کا سانپ کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ کس طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، اسلام کی جڑوں کو کمزور کریں۔ لیکن اللہ کے محبوب کو جب ان کے بیٹے آ کے کہتے ہیں کہ آپ اپنا یہ لعاب دہن والا جھوٹا پانی مجھے دے دیں، شاید میرے باپ کے اندر نور اتر آئے، وہ اس کو سمجھ آ جائے، تو امام الانبیاء نے اپنا جھوٹا پانی بھیجا اس کے لیے۔ اور پھر جب پتہ لگا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو بیٹے نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اللہ کے محبوب خود تشریف لے گئے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نیچے اتارا اور اپنی چادر مبارک عطا فرمائی کہ یہ اس کو دفن کے لیے دے دو، اور اس کے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش کا کوئی سامان بن جائے، جنہوں نے ظلم اور اذیت کی انتہا کر دی۔ تو ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن تم کہاں کھڑے ہو اپنا محاسبہ ضرور کر لینا۔ باقی رہ گیا زکوٰۃ کا معاملہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہ ہم سب کے ماں باپ قربان، بعد الانبیاء سب سے جو رتبہ اور مقام پوری امت کا جس پہ اتفاق ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی اور نصاب میں شامل کرنے کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت اطہار کی، یہ نصاب میں شامل کرنے کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ خالی زکوٰۃ نہیں، جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نبوت کے حوالے سے معاملات آئے کہ وہ مقابلے میں کچھ لوگ ظالم ایسے آگے جو ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایک فرد بھی نہ رہے تو میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اینقص الدین وانا حی، دین میں تھوڑی سی بھی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک صحابی کے تو سینے پہ نا محبت سے یوں پش کیا، فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہ زمانہ جاہلیت میں تو آپ بڑے مضبوط تھے، بڑے بہادر تھے، تو اسلام میں آ کے آپ کمزور پڑے۔ حالانکہ وہ کمزور نہیں، وہ رائے دے رہے تھے کہ پہلے ذرا ان معاملات کو سنبھال لیجئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر اس کو بھی نہیں برداشت فرما رہے کہ جو اونٹ دے رہا تھا اور اونٹ کی اب رسی نہ دے، یعنی اللہ کے کسی حکم میں اتنی بھی کمی آئے اور میں اس کو برداشت کروں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو آج بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو زکوٰۃ دینے میں کمی واقع ہو رہی ہے، صدقہ خیرات دینے میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں وہاں تک یہ چیز نہیں پہنچ رہی، بلکہ اب یہ زکوٰۃ صدقات بھی رمضان کا ایک فیشن بن چکا ہے، دکھلاوا بن چکا ہے
کہ فلاں افطاری پہ فلاں شخصیت آئیں گی، فلاں سلیبریٹیز آئیں گی، تو یہ ان کے نام پہ وہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی سمجھیں۔ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے جی فلاں جو ٹرسٹ والے ہیں ان کا بندہ یو کے ٹرپ پہ جا رہا ہے تو اس کو ان کا نمائندہ بن کے تو ان کو وی وی آئی پی ہم پروٹوکول کے ساتھ بھجوانا چاہتے ہیں۔ میں کہا بڑی اچھی بات ہے، بھجوانا چاہیے، خیر کا کام ہے، لیکن کہ میں نے زکوٰۃ کے فنڈ میں سے 15 لاکھ کا چیک جو ہے نا وہ وہاں بھجوا دیا۔ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا واسطہ ہے، جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ کے مصارف کو سمجھنا اور زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے یہ بھی ضروری ہے۔ صرف ہم اپنے پروٹوکول اور دکھلاوے کے چکروں میں مت پڑیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ گزارش کرنی تھی، اور دوسرا جب دل دماغ میں یہ بات بٹھا لیں گے کہ زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس نے ہمیں دیا، اس میں سے کچھ دے رہے ہیں، سبحان جب اللہ، یہ بات ہو جائے گی تو معاملہ ویسے حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔